بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے پیغام کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کی عظمت اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت۔ دنیا کے سب سے عظیم اور بابرکت ایام میں عشرہ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص رحمتوں، مغفرتوں اور قبولیت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مقدس ایام ہم سے گزر گئے اور ہم نے اللہ جل شانہ کی طرف رجوع نہ کیا تو یہ ہمارے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک شدید تنبیہ اور وعید ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ان 10 دنوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کئی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ذی الحجہ کے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اتنی قسمیں عقل مند لوگوں کے لیے کافی ہیں؟ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی ان ایام کے بارے میں نازل ہوئی جو چل رہے ہیں، یعنی عید سے پہلے جو ہیں۔ اللہ جل شانہ کو کسی چیز کے بارے میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں قسم کھاتے ہیں حقیقتاً اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ تو ان ایام کی اور ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھی ہے، حقیقتاً ان ایام کی اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان کی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا مرغوب اور مطلوب اور محبوب ایک عمل ان دنوں میں ہے، پورے سال میں اتنا محبوب عمل نہیں ہے، یعنی ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے، البتہ وہ آدمی رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، وہ آدمی جو جہاد پہ گیا ہے اس نے اپنا نفس بھی لگایا ہے، اپنا مال بھی لگایا ہے، کچھ بھی واپس نہیں لایا، تو اس کا عمل ان ایام میں نیک اعمال کے اجر سے زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان ایام میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے ایام سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں یعنی یکم ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایسے ہی 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزے کے اجر کے برابر ہے۔ تو ہمیں ہمت اور ثابت قدمی سے یہ سارے ایام جو باقی رہ گئے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ہر رات کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیکن جو لوگ سستی کرتے ہیں یہ بہانے اللہ جل شانہ کے ہاں نہیں چلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال سے بالکل واقف ہے۔ جو لوگ سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سخت وعید بیان کی ہے۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں فرمایا لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ ولکن کرہ اللہ بعاثہم، کہ اگر وہ مجاہدین کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے تو اپنا سامان تیار کرتے، لیکن انہوں نے سستی کی، اپنا سامان تیار نہیں کیا، تو ان کی یہ سستی اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند گزری۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا اور مجاہدین کے ساتھ جانے کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سستی مزید مسلط کر دی۔ پھر فرمایا وقیل اقعدوا مع القاعدین، تم پیچھے رہنے والے لوگوں میں بیٹھے رہو۔ تو معلوم ہوا کہ سست آدمی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے اندر طلب رکھے گا
اسے ہی مقصود حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرو، مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، تو ہم کوشش کریں نیک اعمال کرنے کی، قبول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مزید کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفسی کمزوریوں کو پہچانیں اور ان پر قابو پاتے ہوئے اللہ کی راہ میں استقامت اور جد و جہد سے کام لیں، خاص طور پر ان مقدس ایام میں۔ ان مقدس دنوں میں ہمیں اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو خیر، نیکی، روزے، صدقے اور دیگر خیر کے کاموں میں لگانا چاہیے جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب لے جائیں۔ کیوں؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں لِأَنَّ السَّاعَةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لَيْسَتْ كَالسَّاعَةِ الَّتِي فِي غَيْرِهَا، کیونکہ ان دنوں کا ہر لمحہ ہزار گنا عام دنوں سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ بل هذه الأيام عند بعض الفقهاء افضل من ایام العشیرة الأواخر من رمضان، کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اب جب ان دنوں کی جلالت اور شان ہمیں معلوم ہو گئی ہے تو ہم دل و جان سے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور جتنے ثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا پورا اجر ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگا اور آپ سمجھتے ہیں اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، خاص طور پہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔